جناب سنجے مشرا شوق فرماتے ہیں، عاشق ہے تو انگاروں پہ چل سکتا ہے، عاشق ہے تو انگاروں پہ چل سکتا ہے، 100 بار گرے پھر بھی سنبھل سکتا ہے، حاصل ہے مجھے ان کی غلامی کا شرف، سورج میرے آنگن سے نکل سکتا ہے۔ پیش ہے منقبتی اور بہاریہ مشاعرے کی رپورٹ۔ ایک مشاعرہ مصر اطراح کے مطابق ہوتا ہے اور دوسرا مشاعرہ جو آخری دن ہوتا ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہوا، اور وہ مشاعرہ بہاریہ ہوتا ہے، اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس دفعہ بھی یہ مستحسن روایت برقرار رہی۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ نبی رضا شاہ المعروف بدادہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کے 116ویں عرس کے مبارک آغاز کے ساتھ ہی خانقاہ اور اس کے ارد گرد معتقدین و متوسلین کا دل فریب ہجوم دیکھنے میں آیا۔ پروانہ رضا عالم بے خودی اور حالت رقص میں نظر آئے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں، گاؤں اور قصبات و دیہات سے آنے والوں کا تانتا بنا رہا۔ اس شاخ نے یہ حسین منظر 8 اکتوبر سے 12 اکتوبر تک دیکھا۔ خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت صباحت حسن شاہ صاحب کے مطابق سارے پروگرام گزشتہ برسوں کی طرح ہی اس برس بھی ہوئے، نیز ہر قوم، فرقے اور مسلک کے افراد کے جذبات و نفسیات کا ممکنہ حد تک خیال رکھا گیا۔ صاحب سجادہ نے اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا، ہمارا مشن وہی ہے جو ہمارے اسلاف کا تھا، دلوں کو جوڑنا، تفریق بین المسلمین کے خاتمے کے ساتھ دوسری اقوام کا خیال رکھنا اور محبت کے پیغام کو عام کرنا۔ 8 اکتوبر کو رات 12 بجے سے منقبتی مشاعرے کا اہتمام و انصرام ہوا، جس میں عقیدت مندان دادا میاں نے شریک ہو کر نعت و منقبت کے والیانہ اشعار سے قلوب کو مصفع و مجلہ فرماتے نظر آئے۔ جن شعراء نے اپنے کلام سے نوازا ان کے نام نامی حاضر ہیں: محمد فاروق جاذب لکھنوی، ڈاکٹر سنجے مشرا شوق، سہیل کاکوروی، حاجی خالد یعقوب، رفعت شیدا صدیقی، رحمت لکھنوی، اشر علی، افضل لہر پوری، قاری نعیم منظر، عرفان لکھنوی، افروز اکرم، یونس پیتے پوری، مجیب صدیقی، کرنیل گنجوی، عزم گونڈوی، اعظم صدیقی، ساحل عارفی، محمد علی ساحل، حاجی نصیر انصاری، صغیر نوری، قاری شمشیر عالم صاحب پوری، نواز سعیدی غازی پوری، سلیم تابش، وقار کاشف، سلیم ہمدم ردولوی، شیدا سلطان پوری، فیضان خان، جلال لکھنوی، حامد لکھنوی، نصیر احمد نصیر، حافظ ارشد طالب، عامر فیض آبادی، اسمار الحق اسمار، قاری گلاب الدین، عبدالاحد، شعیب برکاتی، جاوید ضیاء، حکیم آغاز، سلمان ستاپوری وغیرہ نے اپنے کلام سے نوازا۔ منقبتی مشاعرے کی صدارت ڈاکٹر سنجے مشرا شوق نے فرمائی، جبکہ مشاعرہ قومی یکجہتی میں محمد فاروق جاذب لکھنوی منصب صدارت پر متمکن رہے۔ ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت درج کرائی۔ زوہا جویلرز کے پروپرائٹر حاجی اعجاز کو حضرت صباحت حسن شاہ نے دعاؤں سے نوازا، ان کے ملی اور فلاحی کاموں کو سراہا۔ واضح رہے مشاعرے میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے بارہ بنکی کے عثمان مینائی اور لکھنؤ کے سہیل کاکوروی کو ردائے ادب سے حاجی اعجاز نے نوازا۔ منتخب کلام درج ذیل ہے۔ محمد فاروق جاذب لکھنوی کا شعر حاضر ہے جو بہت خوب ہے۔ انہی کے امتی ہیں ہم جو ایسی شان والے ہیں، ہوا شق القمر کا معجزہ انگلی اٹھانے پر۔ حاجی نصیر بارہ بنکی کا شعر بھی حاضر ہے۔ یہ اور بات ہم اسے حاصل نہ کر سکیں، بٹتی یہاں پہ دین کی دولت ہے آج بھی۔ اور شیدا صدیقی فرماتے ہیں، آنا پڑے گا بزم میں بزرگان دین میں، اصلاح نفس کی یہی صورت ہے آج بھی۔ رحمت رسول رحمت لکھنوی فرماتے ہیں، فدائے رحمت کونین ہیں بے شک رضا والے،
یہ جانو دل لٹاتے ہیں محمد کے گھرانے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقی نوری صاحب کا شعر بھی حاضر ہے۔ یہ بات بھی ہے حضرت واعظ کو ناگوار، شاہ رضا کی دل میں عقیدت ہے آج بھی۔ شبنمی لہجے کے شاعر عرفان لکھنوی فرماتے ہیں، کل بھی تھا اور برائے ہدایت ہے آج بھی، قرآن روشنی کی علامت ہے آج بھی۔ محمد علی ساحل، باندھے جو خود کو رکھتے ہیں ایمان کی ڈور سے، مخلص ہیں اور ان میں صداقت ہے آج بھی۔ حافظ ارشد علی شعر سماعت فرمائیں، اس بات کا یقین دلاؤں میں کس طرح، راہ رضا کی دل میں عقیدت ہے آج بھی۔ اچھی تدبیر ہے۔ قاری شمشید عالم فرماتے ہیں، یہ محفل ہے اخوت کی محبت کا یہ محور ہے، یہاں پابندیاں کوئی نہیں ہے آنے جانے پر۔ جلال لکھنوی کا شعر سماعت فرمائیں، شاہ رضا کی اس لیے عظمت ہے آج بھی، یہ در تو ایکتا کی علامت ہے آج بھی۔ افضل لاہور پوری فرماتے ہیں، اس ظاہری نظام میں ہو کوئی بھی مگر باطن میں ایک اور حکومت ہے آج بھی۔ سلیم تابش کا شعر بھی سماعت فرما لیں، اللہ کے ولی کا یہ دربار عام ہے، جو آنا چاہے اس کو اجازت ہے آج بھی۔ اور وقار کاشف کیا کہتے ہیں سماعت فرمائیں، ایسے عمل کیے تھے بزرگوں نے دوستو، گھر میں خدا کے شکر سے برکت ہے آج بھی۔ اسمار الحق اسمار خیر آباد سے تشریف لائے، شعر حاضر کرتا ہوں ان کا، جو بھی رضا کے چاہنے والے ہیں دوستو، ان کے دماغ و دل میں طہارت ہے آج بھی۔ تازہ بتازہ شاعر حکیم محمد آغاز یوں گویا ہوتے ہیں، گر ہو نگاہ صاف نظر آئے گا یہاں، ایک ایک لفظ عین شریعت ہے آج بھی۔ مشاعرہ قومی یکجہتی 12 اکتوبر کو بعد عشاء شروع ہو کر صبح صادق تمام ہوا، اس کے بھی اشعار حاضر کرتا ہوں۔ نگاہ شوق اب تجھ کو بہت محتاط رہنا ہے، سجا رکھے ہیں اس نے ہر قدم پر آئینہ خانے۔ صدر ذوالفقار محمد فاروق جاذب لکھنوی کا یہ شعر تھا جو ہم نے پیش کیا۔ سہیل کاکوروی صاحب جنہیں رضائے ادب پیش کی گئی اور جن کے اشعار بہت ذوق و شوق سے سنے گئے، شعر حاضر کرتا ہوں۔ میں نے کہا خیال وصل، اس نے کہا کہ خواب ہے، میں نے کہا فروغ حسن، اس نے کہا حجاب ہے۔ رام پرکاش بیوقر فرماتے ہیں، نہ خاندان نہ دولت سے جانا جاتا ہے، یہ خاک سار محبت سے جانا جاتا ہے۔ عرفان لکھنوی کا شعر یوں ہے، یہ رنگ و نسل فرق امیر و غریب کا، کیسے یہ روگ میرے قبیلے میں آ گیا۔ سر علی کا شعر یوں ہے، پھر سنور سکتی ہے اپنی زندگانی دیکھنا، ایک نئے انداز سے قدریں پرانی دیکھنا۔ ڈاکٹر رضوان الرضا رضوان فرماتے ہیں، سجا کر جن کو رکھتے ہیں ادب کے ساتھ طاقوں میں، مثالیں ایسی بھی کچھ علم والے چھوڑ جاتے ہیں،
مجیب صدیقی کرنیل گنجوی کا شعر یوں ہے: وہ بات کی جو تجھ کو نہیں ہے معلوم، اقرار نہیں کرتا تو انکار نہ کر۔ یونس پیتے پوری: فلک سے گرے تو سنبھل جائے انسان، نگاہوں سے گر کر سنبھلتا نہیں ہے۔ نجمی لکھنوی نہایت اچھا ترنم، بالکل خمار کی یاد دلاتے ہیں، ان کا شعر بھی سماعت فرما لیں۔ واسع ادب یہی ہے شاعروں میں بات ہو، نظریں ملے نظر سے مگر گفتگو نہ ہو۔ اعظم صدیقی فرماتے ہیں: قابل رشک ہے وہ شخص زمانے کے لیے، جس نے کردار کو آئینہ بنا رکھا ہے۔ اور جناب نصیر احمد نصیر، جن کا شعر تمام اخبارات میں سرخی میں آراستہ رہا، سجا رہا، سماعت فرمائیں۔ سورج کوئی ضرور منور ہے بزم میں، محفل میں آج یوں ہی نہیں اتنی روشنی۔ رضوان فاروقی کا بھی شعر سماعت فرما لیں۔ ایسے لوگوں کی بھی تاریخ پڑھی ہے ہم نے، خانقاہوں سے نکل آئے تو گمراہ ہوئے۔ منقبتی اور بہاریہ مشاعروں کا اختتام صبح صادق نواز سعیدی غازی پوری کی دعا پر ہوا۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔